الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی تھیں کہ یہ سورت یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کا یہ مقدمہ ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو کتاب کی ابتدا میں مقدمہ قائم کرتا ہے، جس میں اس کتاب کے اغراض و مقاصد اور بنیادی موضوعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا افتتاح اور توتیہ تمہید کے طور پر سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ سورہ صلاۃ ہے، یہ سورۃ نماز ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دہرائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام رکھا ہے سبع من المثانی، 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی۔ اور اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے یہ سورت بطور دعا کے اور بطور سوال اپنا مطالبہ اللہ کے سامنے ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس حوالے سے اللہ نے یہ سورت دی ہے۔ اور سب سے پہلے ہے کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اس لیے تعریفوں کا مستحق ہے کہ اس کائنات میں وہ زمین ہو یا آسمان یا دیگر کائنات، اس میں ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے، اور وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر لحاظ سے مقدس ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے من کل عیب۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، 7 آسمانوں 7 زمینوں، وما بینہما، جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ خود آسمان زمین خود مخلوق ہے، سورج چاند ستارے اور کھربوں کھربوں سیارے ستارے، یہ سب مخلوق ہے۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سبح للہ، ہر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز۔ سبح کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حتیٰ کہ انبیاء اور انبیاء کے سردار امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ کے علاوہ ان کے اندر نقص ہے۔ نقص کیا ہے؟ کہ ایک وقت تھا ہم نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ پھر ہمارے اندر اتنا نقص ہے کہ ہم بیوی کے محتاج، اولاد کے محتاج، اور بچپن میں ماں باپ کے محتاج، اور اس سے بڑھ کر ہم کھانے اور پینے کے محتاج،
ہم اپنے پیٹ کے سامنے محتاج، اپنے پیٹ کے سامنے بے بس، بے کس، مجبور، مقہور۔ یہ خالی ہو جائے، ہم اس میں کچھ نہ ڈالیں، مر جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے محتاج، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے رب کے محتاج۔ ہم اس سانس کے مالک نہیں، سانس جو ہمارے اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ رب کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے کامل اکمل اللہ کی ذات ہے، هو الاول والآخر۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا۔ وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ انبیاء بھی اللہ کی تعریفیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ انبیاء بھی اللہ کے سامنے سرب سجود رہے۔ وہ ذات جو اپنی ذات کے اعتبار سے کامل، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی کامل اکمل، وہ رب کی ذات ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ کا اس میں ذاتی ہے، الحمدللہ۔ پھر آگے اللہ کا تعارف ہے، الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں بتا دیا کہ اے مسلمان، قاری قرآن، قرآن پڑھنے والے، آپ یہ ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آپ کا رب ساری عبادتوں کا، ساری تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے، مشفق ہے، رحیم ہے۔ آپ جب چاہو، جس وقت چاہو، رب سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ ذہن میں رکھنا کہ وہ سخت نہیں، انتہائی مہربان، انتہائی رحیم، رب العالمین۔ ہاں، اس کے بعد ہے رب العالمین کے سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر ہے رحمان الرحیم، پھر ہے مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک، پھر قیامت کے بعد جو نظام آئے گا اللہ اس کا بھی مالک، حشر و نشر کا بھی مالک اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ تین صفات ابتدا میں آئی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ، اللہ الوہیت سے ہے، الوہیت کا معنی معبود، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے۔ تو اللہ کا معنی ہے معبود برحق، ہر قسم کی عبادات کا مستحق اکیلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ یہ دوسری، یہ پہلی اللہ کی صفت ہے کہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ جہان تین ہیں، عالمین ہے، جمع کا صیغہ ہے، جیسے مسلمین، مشرکین، مؤمنین۔ عالمین ہی دو جہان ہوتے ہیں، عالمین تسنیہ ہے۔ یہاں فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ جہان تین ہیں، ایک دنیا کا جہان، ایک آخرت کا، ایک عالم برزخ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، جس کا سورہ مومنون میں ذکر ہے۔ موت سے لے کر بعث و نشور تک سب جہانوں کا وہ مالک ہے۔ تین صفات، اللہ، رب، مالک، ان کو ذرا سمجھو آپ۔ یہ قرآن کی پہلی آیت، پہلی سورت، ابتدا میں اللہ، رب اور مالک۔ قرآن کریم کی آخری سورت دیکھو، قل اعوذ برب الناس، یا رب العالمین و رب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت کا سوال کرتا ہوں، کس سے؟ جو سارے انسانوں کا رب ہے۔
اعوذ برب الناس، رب صفت رب، الہ الناس یہی اللہ سارے انسانوں کا الہ ہے، سارے انسانوں کا معبود ہے۔ مالک الناس تیسری صفت مالک، ابتدا میں تین چیزیں اللہ، رب، مالک۔ قرآن کریم کی آخری صورت الہ الناس، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اللہ، رب، مالک۔ یہ خلاصہ ہے اسلام کا، یہ خلاصہ ہے توحید کا۔ رب الناس، رب العالمین، رب کل شیء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق میں، پیدا کرنے میں، کائنات کو بنانے میں، کائنات کو ایجاد کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے ہے فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کا فاطر ہے۔ فاطر کا معنی ہے پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 3-4 لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، آج وقت ویسے بھی اذان نہ ہونے کی وجہ سے دیر سے 5 منٹ وہ گئے۔ قرآن کریم میں فاطر السماوات والارض بھی آتا ہے، خالق السماوات والارض والا آتا ہے نا، فاطر، خالق، باری، خالق، فاطر، باری۔ چوتھا لفظ ہے بدیع السماوات والارض، سورہ نام میں بدیع السماوات والارض۔ 4 لفظ ہیں، معنی اس کا قریب قریب ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ فاطر السماوات والارض، خالق کل شیء، بدیع السماوات والارض، فرق کیا ہے اس کے؟ فاطر کی مجھے کہ اس میں باریکی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس حبر الامہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کی دعاؤں سے قرآن کے مفسر بننے والے، کہتے ہیں کہ مرتبہ میں ایک مدینہ کے قریب ایک جگہ کھڑا تھا تو 2 بدو آئے دیہات کے رہنے والے۔ ایک کنواں تھا پرانا، تو ایک کہنے لگا انا فطرت ہوں، ایک کہتا انا فطرت ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ فطرہ کا معنی ہوتا ہے پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا۔ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے بدیع السماوات والارض۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے موجد، بدیع کا معنی ہوتا ہے دریافت کرنا، ایجاد کرنا، اور وہ بھی پہلی مرتبہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ آپ جو چیز پہلی مرتبہ بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا، موبائل کا، جہاز کا، پنکھے کا۔ پہلی مرتبہ جس کے دماغ میں آیا کہ کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جس سے لوگوں کا ہوا آئے، اور وہ پنکھا ہے یا اڑنے والی کہ اڑ کے بندہ اس پہ بیٹھ کر اڑے، وہ جہاز تھا، اس کو کہتے ہیں بدیع، بداعتن۔ ہاں، تصور آ گیا، پیدا ہو گیا، چیز دریافت ہو گئی، اب آگے اس کو بنانا ہے، اس کے لیے فاطر ہے۔ تو یہ 4 لفظ ہیں کہ ساری کائنات کا فاطر اللہ، بدیع السماوات والارض، ساری کائنات، زمین آسمانوں کا موجد، دریافت کرنے والا، ایجاد کرنے والا اللہ، خالق السماوات والارض، باری، الخالق الباری، باری کا معنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور اس مخلوق کو کہتے ہیں بریہ، بریہ، باری اللہ ہے، الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رب کا معنی پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، اور مالک لفظ اللہ آپ سمجھ گئے، رب کا بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ اب تیسری صفت ہے مالک، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ یہاں بھی آخر میں 3 صفتیں، اور پورے قرآن مجید میں ایسے ہی ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات۔ مالک الناس،
مالک الناس یا مالک یوم الدین یا مالک کل شیء یا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اگر اس آیت کی سمجھ آ جائے نا لوگوں کو تو توحید کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم عزت کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہر آدمی کو دیکھ لو، کوئی سمجھتا ہے عزت کا باعث دولت ہے، کوئی سمجھتا ہے عزت کا باعث اولاد ہے، کوئی کہتا ہے عزت ملتی ہے وڈیروں کے پاس، کوئی کہتا ہے عزت ہے اچھے کپڑے پہننے میں، کوئی کہتا ہے عزت ہے مال و دولت میں، کوئی کہتا ہے جی عزت دینے والے یہ پیر فقیر ہیں، ملنگ ہیں، یہ مشکل کشا معبود جو بنائے ہوئے یہ عزت دیتے ہیں، یہ ذلت دیتے ہیں، اگر ان کو خوش کرو گے عزت ملے گی، نہیں تو ناراض ہو گے تو گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، روزی دیتا ہے، علم دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے سب کچھ چھین لے، نعمتیں چھین لے۔ اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، عزتوں کا مالک بھی وہی، ذلتوں کا مالک بھی مالک بیدک الخیر۔ اللہ کہتا ہے ساری خیر میرے ہاتھ میں۔ ہم کہتے ہیں جی خیر کے مالک لوگ ہیں، دنیا کے اندر یہ پیر ہیں خیر کے مالک۔ حتیٰ کیفیت یہ ہے کہ کسی کے گھر میں گھر کی دیوار پر منڈیر پر کوا بیٹھ جانا، کہتے ہیں یا کوا خیر یا کوا خیر، یعنی کوے کے پاس خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو ایک اس کی باریکی بتاتا ہوں۔ مالک یوم الدین، مالک الناس، مالک کل شیء، لہو ملک السماوات والارض۔ قرآن کریم میں کو 20 جگہ پر یہ آیت ہے، ایک دو لفظوں کے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 111 ہے۔ اے مسلمان کل کہہ دے، اعلان کر دے، اپنے گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ یہ کیا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس کی اولاد نہیں، نہ اولاد پکڑنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج ہے۔ اولاد نہیں تو ماں باپ بلولا نہیں، بیوی بھی نہیں، لم یتخذ ولدا، ضرورت ہی نہیں، مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور یہ بھی اعلان کر دے مسلمان، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اکیلا مالک ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں، اس کے نظام میں کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور وہ کمزور بھی نہیں کہ اسے کوئی مددگار کی ضرورت ہو، کوئی کمزور نہیں، وہ محتاج اور بے بس نہیں کہ ولی من الذل، اس کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہو۔ دنیا کے اندر ہر شخص دوسرے کا محتاج، بادشاہ، اچھا آپ یہ تصور کریں جتنا اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے اتنا بندہ محتاج زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی میں اس پہ غور کرتا ہوں نا، جتنا بندے کا عہدہ بڑھتا جائے، درجہ بڑھتا جائے،
اتنے اس کی ضروریات، محتاجی، اتنی بے بسی، اتنی بے کسی بڑھتی جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا محتاج بادشاہ اس دنیا میں. بادشاہ کپڑے استری کر سکتا ہے؟ قاری صاحب کر سکتا ہے؟ نہیں. بادشاہ جوتا پالش کر سکتا ہے؟ بولو. نہیں. کھانا پکا سکتا ہے؟ یعنی بادشاہ تو اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکتا. ہر کام میں محتاج، ہر کام میں محتاج. جتنے عہدے زیادہ ہیں اتنے اس کے مددگار زیادہ ہیں. حتیٰ کہ نظام ملک، حکومت کا نظام چلانے کے لیے بھی وہ وزیروں کا، وہ مشیروں کا، وہ ظہیروں کا محتاج ہے. بہت بڑا محتاج ہے. کیوں؟ ظلم، بے باس ہے، بے کاس ہے. ذمہ داری بڑی ہے، عہدہ بڑا ہے، اتنا وہ محتاج ہوتا جا رہا ہے. لیکن اللہ ساری کائنات کا بادشاہ، ساری مخلوق کا بادشاہ، بلکہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ایک بھی اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ظہیر نہیں. جو ہستی ایسے ہو نا وہی اب معبود برحق ہے. بس ایک بات. دوسری کہ وہ الہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرنی چاہیے. عبادت مالی ہو، بدنی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، اللہ کے لیے، رب العالمین نے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں. اور تیسری چیز ہے مالک. یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن کریم کی ابتدا میں اور انتہا میں کہ مسلمان یہ دیکھ، کائنات کا رب وہ ہے، کوئی اور نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب سب کچھ کا خالق بھی وہی تو معبود بھی اکیلا وہ ہونے چاہیے. تو جب عبادت صرف اس کی ہے تو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے. مثال کے طور پر اب گھر کا سربراہ ہوتا ہے ایک آدمی، وہ اپنی محنت سے گھر بناتا ہے، گھر تعمیر کرتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کو آباد کرتا ہے، گھر میں ان کے کھانے پینے، غمی خوشی کا سامان وہ گھر کا سربراہ لا کر دے گا. بچوں کی تعلیم تربیت گھر کا سربراہ کرے گا. تو اس گھر کے اندر کس کی بادشاہت ہوگی؟ گھر کے سربراہ کی. آرڈر کس کا چلے گا؟ سربراہ کا چلے گا. قانون کس کا چلے گا؟ گھر کے سربراہ کا چلے گا. حکم بھی اس کا چلے گا. تو مرضی کس کی چلے گی؟ اس کے بیٹوں کی چلے گی، اس کے نوکروں کی چلے گی، ڈرائیور کی مرضی چلے گی؟ نہیں. جو گھر کا سربراہ ہے مرضی اس کی چلے گی. اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے مرضی اس کی چلے گی. قانون اس کا چلے گا. یونیورسٹی کا پرنسپل ہے آرڈر اس کا چلے گا. ملک کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، آرڈر اس کا چلے گا. قانون وہ جو پاس کرے گا وہ چلے گا، قانون میرا نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اس کے پاس ہے. اب اگر اولاد سارے گھر کے اخراجات، سارے معاملات، تعلیم تربیت ٹیوشن دیکھ بھال غمی خوشی ابا جان کر رہے ہیں، بیٹا کہے کہ ابا جان میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، میں نے تو پڑوسیوں کا حکم ماننا ہے، میں نے تو اپنے دوست کا حکم ماننا ہے، میں آپ کا حکم نہیں مانتا. کیا کہے گا وہ گھر کا سربراہ؟ وہ ابا جان کیا کہیں گے بتائیں؟ وہ یہی کہیں گے نا، بیٹا اس گھر کی چار دیواری میں آرڈر میرا،
حکم میرا، بادشاہ میری، سسٹم میرا، قانون میرا، بات بھی میری ماننی پڑے گی، مرضی بھی میری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ ہاں مشورہ ہے، مرضی نہیں، وہ برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، لمبی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ بن زکریا کو حکم دیا 5 چیزوں کا کہ آپ اپنی امت کو یہ 5 چیزیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 5 چیزوں کو حکم دیا، تو فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 6 چیز بتاتا ہوں، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ بتایا، اطاعت اور جہاد۔ ان 5 چیزوں میں ایک یہ ہے جو اللہ رب العزت نے یحییٰ بن زکریا کو بتائی مثال دے کر، اس میں صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، عبادت کا ذکر بھی ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے یہ مثال دی، یہ حدیث قدسی ہے، کہ فرمایا کہ دیکھو کہ ایک آدمی کسی آدمی کو اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ دکان ہے مارکیٹ میں، یہ دکان میں آپ کو لے کر دیتا ہوں، یہ دکان میری ہے، ٹھیک ہے، اس میں سامان ڈالتا ہوں، اشیاء خردونہ یا جو قابل فروخت ہیں، اور کرایہ ایک بندہ اس وہاں رکھ دیا کہ آپ میری جگہ یہاں بیٹھو، اب جو آمدن ہوگی اس میں اور آپ شریک ہیں، سرمایہ میرا، محنت آپ کی، آپ بیٹھو، کاروبار کرو، تجارت کرو، جو منافع ہوگا میرا اور آپ کا اس میں ہم شریک ہو جائیں، جیسے بھی ہے وہ 50-50 میں ہو یا 60-40 میں ہو، جیسے بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو تھا، جو دکان پر بٹھایا تھا نا، وہ پڑوسیوں سے مل گیا، جو کماتا ہے دینار اس کو، درہم اس کو، جو کماتا ہے اس کو۔ تو جب مالک کو پتہ چلے گا تو بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بتاؤ وہ اس کا کیا رویہ ہوگا، کیا کرے گا پھر وہ؟ آج ہمارا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کائنات اس کی، گھر اس کا، زمین و آسمان کا مالک وہ، انسان اور جن کا مالک وہ، موت و حیات کا مالک وہ، ہمارے نفع نقصان کا مالک وہ، لیکن جب عبادت کی باری آئی تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دینا شروع کر دیا۔ سجدے غیر اللہ کے لیے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے، محبت غیر اللہ سے، توکل غیر اللہ پر، پکارنا غیر اللہ کو، مانگنا غیر اللہ سے، خوف غیر اللہ کا، اور عبادت بھی ساری غیر اللہ کی، اور ان کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ کائنات کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا، ہر چیز میں وہ اکیلا، تعریفوں کا مالک وہ اکیلا، لیکن ہم نے تعریفیں اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی شروع کر دی، عبادت دوسروں کی بھی شریک کر دی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے حقوق چھین کر مخلوق کو دے دیے۔ جب کائنات کا مالک وہ ہے نا، تو کائنات میں آرڈر کس کا چلنا چاہیے، نظام کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ اور اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ کا حکم نہ مانیں، اللہ کا نظام قبول نہ کریں، یہ بھی ایک شرک ہے، شرک ہے۔ اسی لیے اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک نعبد، اصل میں یہ لفظ عربی میں تھا نعبد کا، نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، طالب علم جانتے ہیں یا جو گرامر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جانتے ہیں۔ ایا ضمیر کو فعل سے مقدم کیا نعبد سے، اس میں نعبد کا تھا، بعد میں تکاف مقدم کیا ایاک، پھر ہے نعبد۔ اس کا مطلب ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ولا نعبد غیرک، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔
وہ کسی قسم کی عبادت ہو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اصل میں تھا نستعین منک، کہ تیرے سے مدد مانگیں گے. اب فرمایا ایاک نستعین، کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. حسر پیدا ہو گیا، زور، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یعنی ولا نستعین من غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. اب یہاں کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں آپ ترجمہ تو سب نے یہی کیا ہوا، جتنے بھی مفسر ہیں نا، کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو ہم غیر اللہ سے بھی مدد لینی پڑتی ہے. کہ دیکھو جی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت ہے وہاں بھی. استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک مولوی صاحب نے یہ دلیل دی مجھے، انہوں نے بتایا. میں نے کہا مولوی بیچارہ صرف ایک ہی آیت پتہ چلا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، نیکی اور تقوی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں تعاون کرو، بڑھ چڑھ کر تعاون کرو. گناہ میں، دشمنی میں، عداوت میں، تعصب میں بالکل مدد نہیں کرے. لگو کر، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. اسی طرح ہم محبت اللہ کے رسول سے بھی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں. ہم ڈر بھی استاد کا ہوتا ہے، موت کا ڈر ہے، والدین کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی یہ کون سا شرک ہوا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھو، جو خالص محبت اللہ کے لیے نا، اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کسی اور سے مانگنا شرک ہے. جو مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی کائنات کا بندہ مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی حتیٰ کہ جبرائیل، میکائیل، کوئی نبی بھی مدد نہیں کر سکتا، اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. باقی دنیا کے اندر ہیلپ ہے، مدد ہے، تعاون ہے، ہاں جی، یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن ہم اولاد بھی گھروں سے مانگنے لگ جائیں، شفا بھی گھروں سے مانگنے لگ جائیں، مشکلات کا حل بھی گھروں سے تلاش کریں، پکاریں بھی غیر اللہ کو، تو بھائی جان یہ بہت بڑا شرک ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے مشکل کشا، حاجت روا معبود، ان سے محبت کرتے ہیں. کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والی محبت ان سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو مومن ہیں یہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ مومنوں کا معبود ایک ہی ہے، مومنوں کا مشکل کشا بھی ایک ہے، حاجت روا بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہے. اس ایک کو منانا آسان ہے. مومنوں کی محبت تقسیم نہیں ہے، مومنوں کی محبت صرف ایک اللہ خالق کائنات سے، اور باقی لوگوں کی محبت معبودوں میں تقسیم ہے کہ اس کو راضی کرتے ہیں وہ معبود راضی، اس کو راضی کرتے ہیں وہ والا راضی ناراض. سمجھ آ رہی؟ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومنوں کی محبت اللہ سے شدید ہے کہ مومن اللہ اکیلے اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. جیسے فرمایا ومن الناس انداد یحب ومن الناس من یعبد من دون اللہ. بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. تو سمجھو یہ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے اللہ، وہی اللہ معبود برحق، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. تو جب رب العالمین وہ اکیلا ہے تو مالک بھی وہ اکیلا ہے، نظام اس کا چلے گا.
قانون اس کا چلے گا، مرضی اس کی چلے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں چل سکتی۔ ہاں جو اس کائنات میں رہتے ہوئے اپنی مرضی چلاتا ہے رب کی مرضی کے مقابلے میں، رب کی مرضی کے مقابلے میں اپنا قانون چلاتا ہے، رب کے قانون کے مقابلے میں اپنا نظام چلاتا ہے، رب کے نظام کے مقابلے میں اپنی شریعت چلاتا ہے، رب کی شریعت کے مقابلے میں اپنا دین چلاتا ہے، رب کے دین کے مقابلے میں اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے جی ہم نبیوں کی بات بھی تو مانتے ہیں، اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا شرک ہے تو نبیوں کی بات بھی تو ہم مانتے ہیں۔ تو ہم اس لیے اس کو شرک قرآن اور حدیث میں نہیں کہا گیا کیونکہ نبی کی اپنی بات ہوتی ہی نہیں، نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ نبی تو سفیر ہے، نبی تو خالق اور مخلوق میں نمائندہ ہے، سفیر ہے۔ تو آپ نے خود فرمایا انما انا القاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات آگے پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حکم، کوئی نہیں آپ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔